بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ لغت دے اندر زکوٰۃ دا معنی پاک ہونا، بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ اصطلاح دے اندر زکوٰۃ تو مراد یہ ہے کہ ایک سال گزرن تو بعد ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال چوں شریعت دی مقرر کردہ ہوئی مقدار دے مطابق زکوٰۃ نکالے اور مستحق لوگانوں دے دے، ادا نام زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ادا کرن دے نال انسان دا مال پاک بھی ہو جاندہ ہے، بڑھ بھی جاندہ ہے، او دے اندر اضافہ بھی ہو جاندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال خیر و برکت بھی عطا کر دینے اور آخرت دے اندر اجر و ثواب بھی مل دے۔
اس مقام تے میں تواڈے سامنے تین چیزاں بیان کراں گا۔ پہلی چیز زکات ادا کرن دے فائدے کی نے۔ دوسری چیز زکات ادا نہ کرن دے نقصان کی نے۔ اور نمبر 3 زکات دے چند اہم مسائل تواڈے سامنے بیان ہونے۔ سب تو پہلی چیز زکات ادا کرن دے فائدے کی نے۔ سب تو وڈا فائدہ زکات ادا کرن دا ایک ہے کہ زکات ادا کرن والا اے عمل جنتی عمل ہے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ۔ فرماندے نے کہ ایک بندہ آیا، انہیں عرض کیتی محبوب مینوں کوئی ایسے عمل دے متعلق خبر دو جڑا عمل مینوں سیدھا جنت وچ لے جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ آپ فرماندے نے اللہ دی عبادت کر، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنا، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ ایک دوسری روایت اے بھی صحیح البخاری دی حدیث ہے، اے دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دیہاتی بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے محبوب مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل جنت والا ہوئے، جدے ذریعے میں جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وَتَصُومُ رمضان۔ او دے اندر آخری جملہ صلہ رحمی والا، اس حدیث اندر آخری جملہ رمضان دے روزیہ والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی عبادت کر، اللہ دے نال کسے اور نو شریک نہ بنائی، فرض نماز ادا کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان دے مہینے دے روزے رکھ۔ یہ بندہ سن کے نا اگوں کہن لگیا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من۔ کہندے محبوب مینوں اللہ دی قسم جو تسی فرما دیتے میں اے دے اندر وعدہ بھی نہیں کرانگا، میں اے دے اندر کاٹا بھی نہیں کرانگا۔ فلما ولا، پھر جدوں چل پیا نا ٹر پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا۔ آپ فرماندے نے صحابیوں جیڑا بندہ چاند ہے کہ میں جنتی آدمی نو ویکھ لواں، او اس بندے نو ویکھ لوے، او بندہ جنتی جا رہے ہے۔ حالانکہ عمل نہیں کیتا، خلوص نال ارادہ ہی انہا پختہ کیتا ہے۔
مخلص ہو کے ارادہ کر گیا ہے، عمل کرن تو پہلے ہی جنت دی بشارت مل گئی۔ ایک اور روایت ترمذی شریف دے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم سفر سا، ایک دن آپ دے نال چل دیا میں آپ دے زیادہ قریب ہویا تے میں ایک سوال کیتا، محبوب میں نو کوئی ایسا عمل دسو جدی وجہ تو میں جنت دے اندر داخل ہو جاں اور جہنم تو دور ہو جاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عظیم، معاذ بڑا چنگا تے بڑا عظیم سوال کیتے۔ اے سوال بندہ وہی کر سکتا ہے جنوں اللہ توفیق عطا فرمائے، جدے واسطے اللہ آسان کر دے، وگرنہ اسی سوال کنج دے کرنے۔ باب آدم دی قبر کتھے، اما حوا دا نکاح کنے پڑھایا؟ صحابہ دے دل دے اندر ذوق شوق جذبہ تڑپ کہ اسی جنت وچ ٹر جائیے تے جہنم دے کولوں بچ جائیے، اور سوال بھی انج دے کریا کر دی سر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اے معاذ اللہ دی عبادت کر، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنا، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، ایتھے بھی زکوٰۃ دا ذکر ہویا ہے، اور رمضان دے روزے رکھ اور بیت اللہ دا حج کر، اللہ تینوں جنت دے اندر داخل فرما دیں گے، جہنم دے اندروں اللہ تانوں نجات عطا فرما دیں گے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن بیان کر دے۔ 21واں سپارہ سورۃ الروم آیت نمبر 39 فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر زکوٰۃ ادا کر دے، ریاکاری مقصد نہیں ہے، دکھلاوا مقصد نہیں ہے، احسان جتلانا مقصد نہیں ہے، محض اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے زکوٰۃ ادا کر دے۔ فرمایا سی انہاں دے مالاں دے اندر اضافہ کر دے رہنے آئے، انہاں دے مال نو بڑھا دینے تے دگنا کر دینے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، روایت ترمذی دے اندر گئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر فرمایا گئے، فرمایا اتقوا اللہ ربکم صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَاتَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ فرمایا جڑا اللہ دے کولوں ڈر
جاندا گئے، 5 نمازاں ادا کردا گئے اور رمضان دے روزے رکھدا گئے اور اپنے مال چوں زکات ادا کردا گئے اور اپنے امیر دی اطاعت کردا گئے، تدخلوا جنت ربکم، ایسا بندہ اپنے رب دی جنت دے اندر داخل ہو جاندا گئے۔ روایت مسلم دے اندر گئے۔ ایک اور فائدہ زکات ادا کرن دا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، جڑا بندہ صدقہ کر دے، زکات نو صدقہ بھی کیا گیا ہے، فرمایا صدقہ کرن دے نال بندے دے مال اندر کمی نہیں آ سکدی، صدقہ کرن دے نال بندے دا مال گھٹ نہیں سکدا ہے، صدقہ کرن دے نال بندے دے مال اندر نقصان نہیں آ سکدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے کسے بھائی نو معاف کر دیندے اللہ انہوں عزت عطا کر دیندے نے، اور جیڑا بندہ اللہ واسطے نیواں کو جاندا ہے اللہ انہوں اچیاں کر چھڑ دینے۔ ایک حدیث دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمائے آپ ویسے بھی گل کر دیندے ہو، گل بڑی اہمیت والی ہوندی ہے، او گل دا بڑا مقام ہوندا ہے تے بڑا احترام ہوندا ہے، جس عمل دے بارے میرے پیغمبر قسم اٹھا دینے او دی اہمیت اور بڑھ جاندی ہے، او دی اہمیت اندر اور پختگی پیدا ہو جاندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے صدقہ کرن نال مال کم نہیں ہو سکدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، روایت سنن ترمذی دے اندر موجود ہے، ایک بندہ آیا تے عرض کردہ محبوب اگر میں زکات ادا کر دیا تے کی ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مال چوں زکات ادا کردہ ہے اللہ تعالیٰ او دے مال اندروں شر ختم کر دیندہ ہے، اللہ او دے مال اندروں نقصان ختم کر دیندہ ہے۔ کئی لوگ کہندے نے ساڈے مال اندر دن با دن گھاٹا پیندا جاندا ہے، دن با دن نقصان ہوندا جاندا ہے، دن با دن جانور بیمار ہوندے جاندے نے، دن با دن ڈنگر مردے جاندے نے۔ اصل اندر گل ایوے کہ اس مال دی زکات نہیں ادا کیتی گئی، جس مال اندروں زکات ادا کیتی جاوے او دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوندا ہے، برکت ہی برکت ہوندی ہے۔ ایک حدیث دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، فرمایا زکات ادا کر کے اپنے مالانو محفوظ کر لو۔ کی مطلب زکات تسی ادا کر لو اللہ تو اڈے مالان دی حفاظت فرما دیں گے، اللہ انہاں دروں خیر و برکت عطا فرما دیں گے، اللہ انہاں دے اندر اضافہ عطا فرما دیں گے تے رحمت عطا فرما دیں گے۔ روایت صحیح ترغیب و ترغیب اندر موجود ہے، حضرت عمر بن مرہ جو غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا
ہے عرض کردے سونے محبوبہ ہے میں گواہی بھی دینا وہاں کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں تسی اللہ دے سچے اور آخری رسول ہوئے علیہ السلام محبوبہ میں نماز بھی ادا کرنا وائے میں رمضان دے روزے بھی رکھنا وائے قیام بھی کرنا وائے محبوبہ میں اپنے مال چو زکات بھی ادا کرنا وائے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر توحید دی گواہی دینا ہے تے رسالت تے ایمان رکھنا ہے جڑا بندہ توحید تے مر جاوے جڑا بندہ سنت تے مر جاوے جڑا بندہ نماز پڑھ دیا مر جاوے جڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر مر جاوے جڑا بندہ زکات ادا کر دیا مر جاوے فرمایا اس عمل تے جڑا بندہ فوت ہو جاندا ہے قیامت دے دن او بندہ صدیقین دے نال ہوئے گا تے شہداء دے نال ہوئے گا او بندہ اللہ دے سچ بولن والے بندیاں دے نال ہوئے گا اللہ دے شہیداں بندیاں دے نال ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ روایت صحیح بخاری دے اندر روایت مسلم دے اندر گئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے صحابیوں تو اڈے وچوں دسو خواہ او کیڑا بندے جنوں فتنیاں دے متعلق حدیث یاد ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں حضرت عمر نو آکھیا عمر جی میں نو فتنیاں دے متعلق نبی پاک دی حدیث یاد انجی یاد جویں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے انجی یاد جویں میں پیغمبر کولوں یاد کیتی ہے تے سنیے حضرت عمر کہندے نے ہاں حذیفہ بیان کر حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان واسطے کدے کدے فتنہ او دا خاندان بن جاندے کدے فتنہ او دی اولاد بن جاندی ہے کدے فتنہ او دے ہمسائے بن جاندے نے تے جڑا بندہ نماز ادا کردا ہے تے جڑا بندہ صدقہ دیندا ہے اور جڑا بندہ اچھیاں گلاں دا حکم دیندا ہے جڑا بندہ بریاں گلاں تو منع کردا ہے فرمایا انہاں عملاں دی وجہ تو اللہ انسان نو فتنے کولوں محفوظ کر لیندے نے اللہ آزمائش کولوں محفوظ کر لیندے نے نماز تے صدقہ تے اچھیاں گلاں دا حکم دینا ہے بریاں باتاں تو منع کرنا ہے ایک کفارہ بن جاندا ہے انسان واسطے ایک حدیث دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ کرن دے نال انسان دے گناہ انج مٹ جاندے نے جویں پانی اگ نو مٹا دیندا ہے اور صدقہ کرن دے نال اللہ دا غصہ ختم ہو جاندا ہے اللہ دا غضب ختم ہو جاندا ہے اور صدقہ کرن دے نال جڑا بندہ صدقہ کردا ہے قیامت دے دن صدقہ مومن بندے واسطے سایہ بن جائے گا اللہ کو اکبر اللہ فرمایا وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللہ دی رضا دی خاطر زکاة ادا
کریا کر اللہ تیرے مال نو دگنا چگنا کر دیں گے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریا کر اللہ خو اکبر اللہ دیتا مال تینو رب جو عطا بندیا انو راہ وچ رب دل لٹا بندیا دیتا مال تینو رب جو عطا بندیا انو راہ وچ رب دل لٹا بندیا مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹور جاویں گا پھر کدی بھی نہ دنیا تے مڑ آویں گا مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹور جاویں گا پھر کدی بھی نہ دنیا تے مڑ آویں گا مال ملے جو تینو ہے فضل رب دا مال نہیں محنتاں دے نال لبدا بینک رب دے چ جمع تو کرا بندیا انو راہ وچ رب دل لٹا بندیا مال اپنا تو رب دے نام کر دے ایویں سوچی نہ تو بس گا کر دے مال اپنا تو رب دے نام کر دے ایویں سوچی نہ تو بس گا کر دے ہر چیز دین لئی قربان کر دے تینو رب دا قرآن میں سونا کے ویر جی دیتی ایک ایک گل سمجھا بندیا اللہ خو اکبر اللہ ایک غور روایت میرے پیغمبر دی صحیح البخاری دے اندر روایت گئے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ خرچ کردا ہے انہوں اللہ دے فرشتیاں دی دعا بھی حاصل ہوندی فرمایا ہر دن صبح ویلے اللہ دے دو فرشتے نازل ہوندے نے اسپیشل ایک خرچ کرن دے سلسلے دے اندر ایک فرشتہ دعا کر دے اللہم آتی منفقن خلفا اے اللہ خرچ کرن والے دے مال اندر برکت فرما خرچ کرن والے نو اور مال عطا فرما اور دوسرا کہندے اللہم آتی ممسکن تلفا اللہ خرچ نہ کرن والے دے مال نو تباہ و برباد فرما دے زکاة ادا کرن دا یہ بھی فائدہ ہے کہ خرچ کرنا سونے محبوب دی ادائے سونے صحابہ دی اداوان صحیح البخاری دے اندر روایت ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مدینہ منورہ دے اندر عصر دی نماز پڑھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز پڑھا کے سلام پھیر کے فوراً آپ چلے گئے ازواج مطہرات دے حجریاں وچوں کسے ایک حجرے دے اندر آپ داخل ہو لوگ پریشان ہوئے کہ جلدی چلے گئے خیر ہوئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے تو باہر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا بھی میں تاں جلدی اٹھ کے گیا سا سلام پھیرن تو بعد میں نو یاد آیا کہ میرے گھر دے اندر صدقے دا سونا پیا ہویا سی تے میں نو اندیشہ ہویا کہ کتے رات تک میرے گھر دے اندر پیان سبحان تے میں اس سونے نو خرچ کرن دا حکم دین واسطے گیا اس قدر خرچ کرتے سن پیغمبر علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا انہیں بہت زیادہ بکریاں دا سوال کیتا انیاں بکریاں کے
دو پہاڑاں دے درمیان جڑی جگہ ہے وہ بھر جاندی ہے، انیاں بکریاں مانگ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچارہ پتہ نہیں کنا تنگ دستے مجبور ہے، صحابہ نو کیا بھی ساریاں بکریاں دے دے۔ وہ اپنے قبیلے اندر گیا، اپنی قوم نو کہن لگیا کہ تسی سارے ہی اسلام قبول کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اس قدر سخاوت کر دینے، اس بندے دی طرح خرچ کر دینے جس بندے نو فقر و فاقے دا خوف ہی نہیں ہوندا۔ دعا کرو اللہ زکوٰۃ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت ابو داؤد دے اندر آپ نے صحابہ نو صدقہ کرن دا حکم دے دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے گھر دے اندر مال بھی موجود سی، میں دل دے اندر سوچیا ہے آج میں حضرت ابو بکر تو صدقہ لے صدقے دے اندر سبقت لے جاواں گا، حضرت ابو بکر تو آگے بڑھ جاواں گا، سبقت لے جاواں گا۔ میں اپنا مال اپنے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے عمر گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آئے ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوب ادھا مال میں تواڈے کول لے آیا وائے، ادھا مال اپنے گھر اندر چھوڑ آیا وائے۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پورا مال لے آئینے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوب سارا مال لے آیا وائے، گھر دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ آیا وائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آکھیا ہے آج تو بعد میں کدی بھی ابو بکر تو اگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ مائے روایت مسند احمد دے اندر حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انتہائی تنگی دے عالم دے اندر غزوہ تبوک دی تیاری دا حکم فرما دیتے۔ صحابیوں غزوہ تبوک جانا ہے تے واسطے تیاری کر لو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار انج کپڑے دے اندر لپیٹے آئے تے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے۔ انج آپ دی جھولی دے اندر اونڈیل دین دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج اوپر نیچے درم و دینار نو فرما رہے نے، ہاتھ مبارک نال ہلا رہے نے۔ حضرت عثمان بن عفان دے درم و دینارہ نو نال فرما رہے نے معذر ربنا عفان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے عثمان نو اج تو بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ اکبر اللہ روایت مسلم دے اندر ایک بندہ چلدا چلدا انہیں بادلان دے اندر آواز سنیے اس کی حدیقت فلان نے فلان بندے دے باغ نو سراب کر دو پانی دے نالے انج بادلان دے مگر ٹوریا جاندے ایک جگہ تے بادل برس دے پینے ٹیلے تے انج ندی نالے تے ذریعے ایک باغ دے اندر پانی پیا جاندے سامنے بندے کہ ایک بندہ بیل چا لے کے کئی لے کے اپنے باغ نو پانی پیا لگاندے ایک اندے تیرا نام کیے نام دس دا گئے وہ کہندے ایہو نام میں بادلہ دے اندر سنے ہے وجہ کیا ہے عمل کی کرنا ہے جدی وجہ تو انہا خوش نصیب بن گیا ہے تیرا نام آسمان تے میں سنیا گئے اللہ اکبر اللہ او بندہ کہن لگا ہے ایک کام میں کرنا وائے جو تم باغ تیار ہو جاندہ گئے میں دیتے نہیں سے کر لینا وائے ایک حصہ باغ تے خرچ کر دینا وائے دوسرا حصہ اپنے گھر دے اندر خرچ کر دینا وائے تیسرا حصہ ہے میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینا وائے پھر جدوں میں نو پانی دی لوڑ پہن دیئے اللہ پہ پانی لگا چھڑ دینے اللہ پہ می پا چھڑ دینے اللہ اکبر اللہ فرمایا وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللہ دی رضا دی خاطر جڑا بندہ زکاة ادا کردہ گئے او دا مال دگنا چگنا زیادہ اور بڑھ جاندہ گئے اللہ اکبر اللہ اے پہلا حصہ میرا مکمل ہو گیا ہے میں تواڈے سامنے زکاة ادا کرن دے فائدے بیان کر چکا ہے آؤ میں دوسری گل شروع کرا ہے جڑا بندہ زکاة ادا نہیں کرتا ہے اللہ اکبر دولت دے بل بوتے دے اندر غافل گئے عیاشیاں دے بدماشیاں دے اندر غافل گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں مال دے کچھ مقصد ہوندے نے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اس مال دے اندر کئیاں لوگاں دا بھی حصہ ہوندہ گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جمیں نماز فرض ہے انہیں زکاة بھی فرض ہے او دی سزا کیا گئے او دا نقصان کیا گئے جڑا بندہ اپنے مال نو زکاة ادا کر کے پاک نہیں کر لیندہ ہے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دی تلاوت سنے جے سپارہ چوتھا تے سورہ آلی عمران فرمایا وَلَا يَغْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ فرمان دینے جڑے لوگ مال اندر بخل کر دینے مال اندر کنجوسی کر دینے زکاة نہیں نکال دے صدقہ نہیں کر دے او مال جڑا سی اپنے فضل دے نالوں ننو عطا کیتا گئے اور او کہندے نے اے جڑا بخل ساڑے واسطے چنگا گئے فرمایا نہیں برائے انہا واسطے اور قیامت دے دینے اسی انہا دے مال نو انہا دے گردنا دے اندر توک بنا کے ڈال چھٹانگے قرآن دا ایک اور مقام ہے 10واں سپارہ دے سورۃ التوبہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة
ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تکنزون. اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے سونا چاندی نو جمع کر دینے اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کر دے انہاں واسطے دردناک عذاب دی خوش خبری ہے کہ آمد دے دینے انہاں دے مالا نو جہنم دی آگ دے نال گرم کر کے انہاں دیاں پیشانیاں نو داگیا جائے گا انہاں دے پہلوان نو داگیا جائے گا انہاں دیاں پیٹھاں نو داگیا جائے گا نال آکھیا جائے گا چکھو مزہ اس مال دا جڑا مال تسی جمع کر دے رہے ہو تے خرچ کرنا بھول گئے ہو. اللہ اکبر اللہ. روایت بخاری مسلم دے اندر مزید دی تفسیر میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او بندہ ہے جڑا اپنے مال وچوں زکاة ادا نہیں کردا ہے قیامت دے دینے اللہ تعالی دے مال نو نہایت زہریلے گنجے ساپ دی شکل اختیار کر لے گا ادا مال اور پھر انسان دے دو چپڑیاں نو پکڑ کر کے نالے ڈنگ مارے گا نالے آکے گا انا مالوں کا انا کنزوں کا نا نفرت کر میرے کولو میں یوں مالا میں یوں تیرا خزانہ ہوا جدے اندروں خرچ نہیں سے کردہ تے جمع کرن تے لگا گویا سے. اللہ اکبر اللہ. سمجھ نہیں آئی میں ایک غور گل سنا دینا. روایت ابو داؤد دے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آئی ہے ایک عورت آئی ہے نالو دی بیٹی بھی ہے اور دی بیٹی دے خط دے اندر سونے دے دو کنگن پائے خوئے نے. آپ فرمان دینے بی بی کہ آئینہ کنگنا دے اندروں زکاة ادا کی دیئے کہ نہیں او کہندی ہے سونے کوئی نہ ہے. آپ فرمان دینے بی بی کیا تو پسند کرنی ہے قیامت دے دن ایک ہوئی کنگن آگ دے بن جانے آگ دے کنگن تینوں پہنائے جانے. نہیں محبوبہ نہیں محبوبہ جلدی نہ اتار لیندی ہے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کر دیندی ہے سونے کنگن لے لو جہنم دی آگ برداشت کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. اور جڑا بندہ زکاة ادا نہیں کردا ہے او دا نقصان ایویں او بندہ لعنتی ہے او بندہ ملعون ہے. روایت سید ترغیب و ترغیب اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سود کھاندے جڑا بندہ سود کھلاندا گئے جڑا بندہ سود لکھدا گئے جڑے بندے سود تے گواہ بن دینے قیامت تے دن ایسے بندے ملعون گونیں گے انہاں تے لعنت کی دی جائے گی اللہ دی رحمتوں دور کو جانیں گے تے محروم کیتے جانیں گے. آپ فرمان دینے جڑا بندہ ہے زکاة دی ادائیگی دے
اندر ٹال مٹول کردا گئے، زکات ادا کرن دا انکار کردا گئے۔ فرمایا قیامت دے دنوں بندہ ملعون ہوئے گا، ایسا بندہ لعنتی ہوئے گا۔ ایک حدیث دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا زکات ادا نہیں کردا قیامت دے دن آگ دے اندر ہوئے گا۔ ایک روایت دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ زکات نو روک لیندا ہے اللہ آسماناں تو بارش نو روک لیندا ہے۔ ایک روایت دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ زکات نو روک لیندا ہے اللہ اس بندے نو قحط سالی دے اندر مبتلا کر دیندا ہے۔ اس واسطے ویر جی نصاب نو پہنچ جاوے مال پھر زکات ادا کریا کرے۔ اگر اللہ مال دے دے وے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا نہ بھولیا کرے۔ فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ ہن زکات ادا کرو گے کہ نہیں؟ یہ دوسری گل میری مک گئی تھی۔ تیسری گل زکات دا نصاب کنا ہے، کندے کندے وچوں زکات دینی ہے تے کنوں کنوں زکات دینی ہے۔ ایک اور بھی بات ذہن نشین فرماؤ کہ کئی بندے نا وہ زکات نو بوجھ سمجھدے نے، تنگ ہو کے ادا کر دیں۔ زکات جڑی ہے ایک خوش دلی دے نال ادا کرنی چاہیے، اللہ دا حکم سمجھ کے۔ جی میں نماز خوش ہو کے پڑھنے آئے میں زکات بھی خوش ہو کے ادا کرنی چاہیے، خوش دلی دے نال، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ چار چیزاں دے اندر زکات فرض ہے: سونا چاندی، زمین دی پیداوار، مال تجارت اور جانور۔ ہر اس مال دے اندر جڑا مال نصاب نو شریعت نے ایک نصاب مقرر کیتا اور نہایت ہی آسان نصاب ہے اور نہایت ہی تھوڑی زکات ہے۔ سونا کنا ہوئے تے زکات ہے، اسے ہی بخاری دی ساری حدیثاں جڑے تو سنا۔ 7.5 تولے سونا ہو، سونے دا ریٹ ہے موجودہ 1,28,000 تے 7.5 تولے سونا ہوئے، او پاویں محفوظ پیا ہوئے تے پاویں استعمال وچ ہوئے تے او دے اندر زکات ہے۔ 7.5 تولے تو کم سونے تے زکات کوئی نہیں۔ ادھا ریٹ لگایا جائے گا تے 2.5% جڑی یہ زکات نکالے، بہت ہی کم ہے 2.5%۔ 100 دے وچوں 2.5 روپے، 1,000 دے وچوں 25 روپے، 1 لاکھ دے وچوں 2500 تے 1 کروڑ وچوں 2.5 لاکھ اور 2 کروڑ وچوں 5 لاکھ، کنا تھوڑا۔ اور اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولے، اگر چاندی ہوئے تو چاندی دا ریٹ موجود ہے 1500، ان دا ریٹ لگا کے 2.5% دے حساب نہ ان دے وچوں زکات نکالی جائے گی۔ 52.5 تولے یہ تو کم مگر چاندی ہوئے تو وہ تے زکات نہیں۔ دوسرا زمین دی پیداوار، یہ اندر 2 صورت ہے۔ ایک تو ہوندا ہے قدرتی ذرائع دے نال، یعنی بارش دے نال زمین نو پانی لگایا جائے، سراب کیتی جائے تو وہ 10واں حصہ ہے انہوں عشر کیا جاندہ ہے۔ اور جڑی زمین مصنوعی ذرائع یعنی ٹیوبل وغیرہ دے نال محنت کر کے پانی لگایا جائے، وہ دے اندروں 20واں حصہ عشر نکالیا جائے گا۔ اور
نمبر 3 مال تجارت، کاروباری جڑے لوگ نے وہ جنہ بھی سامان پیا نا تجارت والا انہوں جمع کرنگے، اپنی پونجی نو جمع کرنگے کہ 52.5 تولے چاندی دے ریٹ دے برابر اگر وہ مال ہویا تو او دے اندر زکاة 2.5% دے حساب نال ادا کیتی جائے گی۔ اسی طرح پلاٹ نے، پلاٹ جڑے ایک تو ہوندہ نا ذاتی پلاٹ، کسی نے گھر واسطے پلاٹ خریدے نے او دے اندر زکاة نہیں نے، گھر دے اندر گڈیاں نے، مشینریاں نے اور چیزاں نے اے دے اندر زکاة نہیں۔ کرائے دیاں گڈیاں اور کرائے دیاں چیزاں انہاں دا کرایہ 52.5 تولے چاندی دے برابر پہنچ جائے تو او دے اندر زکاة ہے۔ اسی طرح پلاٹ اگر خریدے نے فروخت کرن واسطے بیچن واسطے او دے اندر زکاة ہے۔ نمبر 4 جانور، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، انہاں دے اندر زکاة ہے۔ اونٹ دی مقدار اور نصاب 5 اونٹ ہون تے اے نصاب نو پہنچ دیں، 5 اونٹ تو کم اونٹاں تے زکاة کوئی نہیں۔ 5 اونٹ ہون تسی آکھو گے ہن زکاة کنی ہے، 5 اونٹ ہون تے تھوڑی جی زکاة ہے، تھوڑی جی سان جی، 5 اونٹاں تے 1 بکری زکاة ہے، 10 اونٹاں تے 2 بکریاں زکاة نے، اور اسی طرح گاواں نے 30 گاواں تے زکاة ہے، 30 تو کم گاواں ہون تے اودے تے زکاة کوئی نہیں، 30 گاواں تے 1 بکری زکاة ہے، 30 گاواں ہون تے 1 بکری زکاة، کنی تھوڑی زکاة ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نہ دوے تے انہا سخت عذاب تے ملنا ہی ہے نا پھر آپ تے 40 گاواں ہون تے 2 سال دا بچڑا زکاة ہے۔ جڑی بھینس دی زکاة ہے وہ گاواں دی طرح ہے، اگے بکریاں بھیڑ دی زکاة وہ بکریاں دی طرح ہے، 40 بکریاں ہون تے ہوندے تے زکاة ہے، 40 بکریاں تو کم تے زکاة کوئی نہیں، 40 تو لے کے 120 بکریاں تک 1 بکری زکاة ہے، اور 120 بکریاں تو لے کے 200 بکریاں تک 2 بکریاں زکاة نے۔ اور تسی آکھو گے زکاة تے ہن پتہ چل گیا ہے انی زکاة ہے یا پیسیاں دا حساب لگا کے 2.5% دے حساب نال زکاة ہے، لیکن زکاة ہن دینی کنوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کھلا فرما سکتے سن کہ ہر نیکی دے کم وچ زکاة دے دیا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ سپیشل 10ویں سپارے اندر سورۃ التوبہ دے اندر 8 جگہ دسیاں نے، 8 جگہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل کہ انہاں نو زکاة دینی ہے، انہاں جگہ تے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ پہلی جگہ للفقراء، فقیر لوگ، ماڑے غریب جنہوں اپا محتاج سمجھنے ہیں، جنہاں کول کچھ بھی نہیں، تو ایسے فقیران تے زکاة لگ دیئے انہوں نے دیتی جا سکتی۔ اسی طرح نمبر 2 والمساکین، مسکین لوگاں تے، مسکین کنوں کیا جاندہ ہے؟ مسائل زیادہ ہون تے وسائل جڑے نا او کم ہون، یعنی آمدنی بہت تھوڑی ہوئے تے خاندان وڈا ہوئے، بچے زیادہ ہون تے گزارا بمشکل ہندہ ہوئے تے سوال بھی نہ کر دے ہون، ایسے مسکیناں نو لب لب کے زکاة دیا کرو۔ ایسے بہت زیادہ فقیران تو زیادہ مسکین لوگ نے جڑے سوال بھی نہیں کر دے تے ہے بھی ضرورت مند نے تے قرآن اندر انہاں دا ذکر بھی موجود ہے، انہاں نو لب لب کے دیا کرو زکاة۔ ایک بندہ سی تے ایک مسکین ان دے کل چلا گیا زکاة لین واسطے تے انہیں زکاة تے دیتی تھی، زکاة دین تو بعد رون لگ گیا بندہ، مالدار بندہ رون لگ گیا، انہیں آکھیا جی روندے کیوں، زکاة واپس لے لو، انہیں کہا نہیں زکاة دی وجہ تو نہیں روندہ، میں روندہ تاواں کہ تم میرے کول چل کے آیا ہے، میں نو چاہی دا سی میں تیرے کول جا کے زکاة ادا کر کے آتا، تینوں آن دی ضرورت ہی نہ پہندی۔ اتھے لوگ تکے کھاندے پہنے، کوئی تمیز ہی کوئی نہیں، فقیر مسکین کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔
والعاملین علیہا، نمبر 3 زکات اکٹھی کرنے والے جڑے زکات اکٹھی کردے نے وہ ممبر نے، وہ پاویں مالدار بھی ہوئے، تنخواہ وظیفہ زکات وچوں انہوں دتا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب مقصود ہوئے، یعنی یہ اندر مفسرین نے 3 گلاں لکھیاں نے والمؤلفۃ قلوبہم سمجھان واسطے، جڑے نویں مسلمان ہوئے انہاں دی ثابت قدمی واسطے انہاں نوں بھی زکات دتی جا سکتی ہے۔ اور دوسری گل لکھی ہے مفسرین نے کہ جنہاں دے بارے امید ہوئے کہ اے بندے مسلمان ہو جان گے، انہاں دے دل مائل، والمؤلفۃ قلوبہم دا دلاں نوں مائل کرنا، یعنی جنہاں دے دل آئی اٹکے ہون، لٹکے ہون، مائل ہون اسلام دی طرف، انہاں نوں بھی زکات دتی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 3 مفسرین نے جڑی تیسری گل سمجھائی ہے، فرمایا ایسے کفار جنہاں دے بارے یقین ہوئے کہ زکات دواں گے تے اپنے علاقے قبیلے دے لوگاں نوں مسلماناں تے حملہ کرن تو روکن گے، ایسے کفار نوں بھی زکات دتی جا سکتی۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام نو آزاد کروانا، ہن غلام تے ہے کوئی نہیں، ہن انج سمجھ لو جڑا بے گناہ قیدی، زیادہ قیدی تے گناہ دی وجہ تو پھسے نے نا، بے گناہ قیدی، گناہ کوئی نہیں تے ایویں کسی نے شکایت لگا کے پھسا دیتا ہے، اندر کرا دیتا ہے، بے گناہ نجائز طور تے انہوں قید کیتا گیا تے انہوں چھڑان واسطے، آزاد کران واسطے اوتے زکات صرف کیتی جا سکتی ہے۔ والغارمین، مقروض بندہ جنہیں جائز قرض لیا ہوئے، ایویں نا نجائز قرض لیا ہوئے، جائز مقصد واسطے قرض لیا ہوئے تے قرض دے بوجھ دے تھلے نہ پیا جائے تے انہوں بھی زکات دیتی جا سکتی۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، 7ویں نمبر تے اللہ دے رستے دے اندر، اللہ دے رستے تو مراد جہاد فی سبیل اللہ دے اندر زکات دیتی جا سکتی ہے۔ دینی مدارس دے طلبہ جتھے یتیم مسکین کھانا پکدا ہوئے اتھے زکات دیتی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، 8واں اور آخری حقدار بندہ مسافر، ایسا مسافر جڑا جائز مقصد واسطے سفر تے نکلیا ہوئے تے اودے کولوں زیادہ راہ ختم ہو جاوے یا جیب کٹی جاوے یا گڈی گم ہو جاوے، مجبور ہو جاوے تے انہوں ضرورت دے مطابق یعنی گھر پہنچان تک زکات صرف کیتی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سنو زکات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک قرآن و حدیث دیا باتاں نو سمجھ کے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔